ویلکم بیک ناظرین. احمد رشید صاحب، پچھلے ہفتے آپ افغانستان گئے تھے اور وہاں آپ کی کرزئی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی چائے پہ 1-on-1. اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی جنرل پٹریس کے ساتھ، کھانا کھا کے آئے ہیں ان کے ساتھ 1-on-1. ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ امریکہ یہ کہتا ہے، اور یہ باب ووڈورڈ کی جو کتاب ہے اوباماز وارز، اور اب تو بہت سے جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ کرزئی صاحب جو ہیں وہ دو باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں ان کے بھائی صاحب بہت کرپٹ ہیں، میسیولی کرپٹ. دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ کرزئی صاحب میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، وہ سٹیبل نہیں ہیں، کبھی ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا آپ کا امپریشن کیا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کوئی وضاحت کر سکتے ہیں آپ؟ ہمیں بتا سکتے ہیں کیسی سچویشن؟ یہ میرے خیال میں غلط فہمی ہے. کرزئی بہت کام ہے اور بہت کیلکولیٹڈ ہے، اور اس کے اگر آپ کچھ قدم آپ دیکھیں اگلے کچھ پچھلے ہفتوں میں، تو انہیں بہت ڈیلیبریٹلی کوئی پالیسی اختیار کیا ہے جو بالکل واضح کرتا ہے کہ وہ نہ بیمار ہیں، نہ کوئی ڈرگز پہ ہیں، اور وہ ہمیں اتنے سالوں سے وہ سب چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں، افغان اپوزیشن کو، طالبان کو، امریکنوں کو، نیٹو کو. اور وہ اب بہت یہ جو ایک بیلنسنگ آپریشن جو وہ کر رہے ہیں، یہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں، زیادتی تنقیدیں بہت شروع ہو گئی ہیں ان کے خلاف کرپشن کے بارے میں. کرپشن کا یہ ہے کہ جی پہلے جو کرپشن حقیقت لائیں تو کرپشن جو شروع کیا تھا افغانستان میں 2001 میں سی آئی اے نے شروع کیا تھا، امریکنوں نے شروع کیا تھا. سی آئی اے کی $1 بلین بجٹ تھی، $1 بلین، $1 ارب بجٹ تھی 2001 میں. ان نے سب وارلارڈز کو مطلب پیسے بانٹے، اور اس کے بعد بھی بانٹتے رہے، 3-4 سال تک بانٹتے رہے کہ ان کو چپ کرنے کے لیے، اور اسامہ بن لادن کے پیچھے کہ وہ وارلارڈز کو پیچھے بھیجے تھے. تو یہ کرپشن جو ہے ایک طرف سے امریکہ یہ نہیں مانتی ہے کہ ہم نے خود اس کرپشن کو شروع کیا تھا. اب بہت زیادہ افغانوں میں کرپشن ہو گئی ہے، ایڈ آ رہا ہے، ڈرگز کا مسئلہ ہے، جو بہت سے اونچے افغان سیاستدان جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور کرزئی نے اپنی فیملی کو کنٹرول نہیں کیا ہوا ہے. بہت سے بھائی ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، خود بزنس کر رہے ہیں اور ڈیلز کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا وہ، مطلب آپ کا یہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی پیسے بناؤ، ان کو روپے نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ایک چیز بتاؤں، کرزئی سب سے چھوٹا تو بھائی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ چھوٹا بھائی ہے مطلب. اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں، اب وہ ایک فیملی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ بڑے بھائی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرو. ویسے آپ صدر بھی ہیں اور آپ کو تو کہنا چاہیے کہ بڑے بھائی کا اگر کرپشن کر رہا ہے اس کو روکنا. ساری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، بہت بدنامی ہوئی ہے. ابھی ایک حج کا وزیر ہے، میں وہی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہاں پاکستان میں حج کے کرپشن کے سکینڈل چل رہا ہے تو کیا افغانستان میں بھی کرپشن کا سکینڈل ہے حج کے اوپر؟ حج کے اوپر زبردست سکینڈل ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کہ ادھر بھی یہی تھا کہ وہ وزیر نے پیسے کھا لیے مطلب اور لوگوں کی اکوموڈیشن خراب کر دی، اور کوئی ڈیل تھا. یہ کوئی مسلمانوں کے وزیروں میں ڈیزیز ہے یہ کہ کرپشن جو ہے وہ حج میں بھی ہونی ہے. بالکل. اور آپ سوچیں افغان اتنی غریب قوم، وہ پتہ نہیں کیسے مشکلات سے لوگ جاتے ہیں حج پہ، اور یہ وہ، تو ادھر بھی تو کرپشن کا کچھ ہو رہا ہے. مگر ظاہر ہے کہ کرزئی نے اپنی فیملی کو ابھی تک کوئی کچھ نہیں کہا. مجھے یہ بتائیں، آپ کی اس کے بعد جنرل پٹریس سے بات ہوئی. جنرل پٹریس لگتا ایسے ہے کہ ان کی ایک پالیسی ہے اور پریزیڈنٹ اوباما کی دوسری پالیسی. اگر آپ باب ووڈورڈ کی کتاب آپ نے پڑھی، میں نے تو لکیریں لگا کے اس کے اوپر اس کو خراب کر دیا، کتاب کو لال پیلے رنگ لگا دیے، میں نے تو ایک لائن پڑھی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جرنیل امریکہ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور پیسے چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں. اوباما صاحب راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی طریقے سے نکلے وہاں سے. اور جو سی آئی اے والے لوگ ہیں، وہ رابرٹ گیٹ صاحب جو ہیں وہ پینٹاگن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن بھی جو ہے وہ بھی سمپیتھیٹک ہے ٹو دا پینٹاگن. اور پھر وہ جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اوباما کے ساتھ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ امریکہ میں ایک پالیسی ہے یا 4 پالیسیز؟ یہ جو آپ نے بات کی، یہ تو بالکل پاکستان کی طرح ہے. کیسے پاکستان فوج فارن پالیسی چلا رہی ہے،
اور حکومت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی جو فوج کرنی چاہ رہی ہے. مطلب آپ کا جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کیانی صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب آئسولیٹ ہوئے ہیں, وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جو فورن منسٹری ہے وہ بالکل فوج کے ساتھ ملی ہوئی امریکہ. انفارچونیٹلی یہی ہے کہ عراق کی جنگ کے بعد اور بش کے دور میں پینٹاگن جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے, ساری فارن پالیسی اور جو یہ القاعدہ کے خلاف جو پالیسیز چل رہی تھیں مڈل ایسٹ میں خاص طور اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ کوئی فوج کو کچھ کہہ نہیں سکتا. تو احمد رشید صاحب یہ تو ویسے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ فوج کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا, کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. تو یہ بتائیں, بڑی دلچسپ بات ہے کہ جنرل پیٹریس آئے ہیں وہاں. جنرل پیٹریس نے آ کے 6 مہینے پہلے ایک بیان دیا جو کہ بڑا یونیک بیان تھا. وہ کہنے لگے کہ کچھ اچھے طالبان ہیں, کچھ اتنے اچھے نہیں, برے طالبان. اس سے پہلے تو سارا امریکہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ ایک ہی اچھا طالبان ہے جو مر جائے, اور دی اونلی گڈ طالبان از اے ڈیڈ طالبان. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں نہیں اچھے طالبان بھی ہے, برے طالبان بھی. تو یہ مجھے بتائے اس میں پاکستان کا کوئی رول ہے ان کو سمجھانے میں کہ دیکھیے ایک وقت آئے گا آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی ان کے ساتھ, آپ ملیٹریلی سکسیڈ نہیں کر سکتے, اس لیے کچھ اچھے طالبان ہیں جن کے ساتھ بات چیت کریں اور جو کچھ برے ہیں ان کے ساتھ لڑیں. یہ اس میں پاکستان کا کوئی رول ہے, یہ امریکہ کو خود ہی احساس ہوا ہے اس بات؟ نہیں, میرے خیال میں پہلے تو یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ ایک احساس ہوا ہے کہ کچھ طالبان جو ہیں جو القاعدہ سے دور ہٹنا چاہ رہے ہیں اور وہ امن چاہ رہے ہیں اور وہ جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ضرور پاکستان کا بھی کچھ اثر ہوا, اس لیے پاکستان کافی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ آپ بات چیت کریں افغان طالبان سے, اور بلکہ افغان طالبان تو سب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے تھرو آپ بات چیت, ہمارے ذریعے بات چیت کریں, ہمارے ذریعے سے آپ بات چیت. مگر امریکہ پہلے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, اب اور کرزئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. کرزئی بالکل تیار ہے بات چیت, اب تیار ہے, اور پچھلے سال تک دفعہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا سے بھی ملا. وہ تو صحیح ہے, مگر احمد رشید صاحب آپ خود یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پہلے کہ یہ طالبان جو ہے ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. 2 سال پہلے تک تو بالکل کرزئی اور امریکہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ جو شکست ہوئی ہے ان کو احساس ہوا ہے اس بات کا کہ ہم جیت نہیں سکتے, تو پھر انہوں نے یہ بات ماننی شروع کی ہے. جی, اس پہ بھی ابھی تک بڑی خلا ہے, اس لیے جنرل پیٹریس کے جو وہ عراق سے آئے جدھر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فتح کیا ہے. لوگ تو ابھی شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں عراق میں فتح ہوا ہے یا عراق پھر سے انارکی کی طرف جا رہا ہے, مگر وہ ایک فتح کر کے افغانستان آئے. اب جو ان کے جو ہاکس ہیں, جو مطلب ریئر پسند ہیں فوج میں, امریکی فوج میں, وہ تو ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر بھی ہم نے فتح کرنا ہے, ادھر ڈیفیٹ کرنا ہے طالبان کو, ملیٹریلی ڈیفیٹ. 4 سال لگے 8 سال لگے, ہم ڈیفیٹ کریں گے, ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اور اگر بات چیت کریں گے تو ایک امریکی کے لیے سائیکولوجیکلی ایک شکست ہوگا, دنیا دیکھے گی کہ یہ مطلب یہ ٹیررسٹ کے ساتھ بات چیت اتنا بڑا سپر پاور ہے, اور یہ کیسے یہ شکست ہو گئی, تباہی ہوگی. مگر اب میرے خیال میں اس میں بہت جیسا آپ کہہ رہے ہیں اوباما کا جو وائٹ ہاؤس ہے اور جو اس کے جو سویلین ایڈوائزرز ہیں, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہلری کلنٹن, رچرڈ ہالبروک, جو باقی ان کی جو سویلین ٹیمز ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ کچھ شروع ہو بات چیت, اگر کوئی راستہ نکلے تو بات. کرزئی صاحب تو بالکل ابھی لگے ہوئے ہیں کہ وہ تو کرزئی تو دیکھ رہا ہے کہ ابھی جو میری سیلویشن ہے, اگر مجھے کچھ بچانا ہے اور اپنی ریپوٹیشن کو بھی بچانا ہے, تو وہ صرف ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے سے اور امن کی طرف سے. تو آپ مجھے بتائیں, 1 منٹ رہ گیا اس سیکشن میں, مجھے یہ بتائیں کہ جنرل پیٹریس کی کیا ویو ہے, آپ مل کے آئے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ؟ جنرل پیٹریس ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ملٹری سرج ہے یہ ابھی تک چلنا چاہیے, اور طالبان کو مطلب بڑی مار پڑ رہی ہے, میں مار رہا ہوں ان کو, بہت شکست دے رہا ہوں, اور یہ ابھی 6 مہینے سال تک چلنا چاہیے. مطلب ان کا یہ کہ ہم ان کو تھوڑی بہت شکست دیں, ان کو ٹائٹ کریں, پھر یہ ہم سے بات کریں گے. پھر شاید, مگر میرا صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایسے چلیں گے تو جو طالبان بات کرنے والے طالبان جو ہیں, ماڈریٹ آپ کہہ دیں طالبان جو ہیں, وہ تو آپ سب پھر مار دیں گے, پھر آپ کس کے ساتھ بات کریں؟ ہارڈ لائنرز رہ جائیں گے, اور ہارڈ لائنرز رہ جائیں گے, اور جو آ رہے ہیں جن کو آپ نئی پود آ رہی ہے, نئی پود آ رہی ہے, وہ تو اور بھی القاعدہ کی طرف ہیں, اور بھی مطلب کیا جواب ہے؟ آپ نے یہ بات کی تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کا وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ طالبان کو ایک شکست دینا, اتنا شکست دینا ہے کہ پھر ان کو مطلب پھر ہوش آ جائے گا کہ بات چیت کے لیے وہ پھر اور راضی ہو جائے گی. تو یہ اوباما کچھ کہہ رہے ہیں, پیٹریس کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے جی, دسمبر میں ان کا پالیسی ریویو ہوگا, اور اوباما نے کچھ ضرور کچھ کہنا ہوگا. ایک تو یہ
سرچ کی انہیں سپورٹ کرنی ہوگی، مگر دوسری طرف سے میرے خیال میں کچھ اوباما بھی کہے گا کہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے اور آگے ہمیں کس طرف بڑھنا چاہیے۔